تے رکھا ہوئے یا امام بنا تے رکھا ہوئے؟ استاد کو کمی بنا کے رکھا ہوئے یا امام بنا کے رکھا ہوئے؟ آج معاشرے دا اگر غلیظ ترین انسان تساں دیکھنا چاہتے ہوئے امام ہے، چاچے چیئرمین کو جب تک تساں ٹپے نہ لاؤ کرسی تے نہیں بیاندا، چیئرمین کو کرسیاں تے تساں بلائے، ایم پیاں کو کرسیاں تے تساں بلائے، ایم این اے کو کرسیاں تے تساں بلائے، جڑا ممبر تے کھڑے تساں نہیں کھڑایا، جڑا مسلح تے کھڑے اے تساں نہیں کھڑایا، نہ علاقے دے چیئرمین کھڑا ہے نہ علاقے دے نمبردار کھڑا ہے، جڑا مسلح تے کھڑا ہی کو آمنہ دے لال کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے، ضرورت ہے۔ پوچھو نا امام صاحب کو لو، استاد جی دساؤ اتھا راہم دا معنی کیا تھیندے؟ استاد نے آکھ سن دساواں راہم دا معنی کیا تھیندے؟ جی ہاں، فرمایا راہم او کو آدن جڑا جیندا ہوئے۔ کہ کو آدن؟ سارے بولو، سارے بولو، میں سبحان اللہ نہیں علمامنی، تو سا 3 گھنٹے بلواؤ میرے کولوں، الحمدللہ عادت کہنی، مگر ایک لفظ دی عادت گندی ضرور ہے، جڑا علمامانا وہ علائے چا میرے واسطے سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ راہم اوندے وچ ہوندی ہے صرف جڑا جیندا ہوئے، سنی مبارک ہوئے، جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے محمد آج جی زندہ ہے۔ ہون پتہ لگ سی نا کہ زندہ نبی دا کلمہ کہیں پڑھے۔ اتنا ڈھیر سارا اختلاف ہے، آکھ دیتا ونجے مولوی جی تساں جذبات چاہ چکیا ہوئے، 63 سال دے بعد سرکار دنیا تو پردہ کر گئن، جڑا فوت تھی ویندے جشن ہوندا نہیں منی دا، میلاد ہوندی نہیں منی دی۔ میں کہ واقعی سچی گال ہے، کیا آکھئی؟ 63 سال دے بعد چلے گئن۔ میں کہ فوت تھی گئن؟ کہ ہاں فوت تھی گئن۔ میں کہ جڑا فوت تھی ونجے دے واسطے کچھ شرطاں ہوندیاں، کیا؟ ان دی تجہیز و تکفین تو پہلے ان دے پردہ کرن دے بعد غسل دین دن، کفن دین دن، کفن دے بعد والوں دا جنازہ پڑھیں دے، کوئی شخص ثابت کرتے دساوے میرے محمد دا جنازہ پڑھایا کہیں۔ کوئی ثابت کرے نبی دا جنازہ کون؟ صدیق اکبرن، عمر بن خطابن، عثمان غنی ہن، حیدر قرار ہن، حسن سیئن، سعد سیئن، طلحہ سیئن، زبیر سیئن، عبد الرحمن سیئن، عمار سیئن، یاسر سیئن، کہیں جنازہ پڑھائے؟ کہیں دی جرت کہنا ہی سرکار دے جنازہ مبارک تے اگو مسلح امامت تے آکے آتے جنازہ پڑھامن۔ توجہ تے ہمارا تک سرکار دا جسد مبارک ام المؤمنین اما عائشہ، میں اما دا نانگی دے، میں اما دا نانگی دے، جیڑا فیڈر دے پلہ ودے او کوئی چھٹی، جیڑا ڈبے دے کھیر دے پلہ ودے او کوئی چھٹی، جیڑا منج دے کھیر دے پلہ ودے او کوئی چھٹی، جیڑا گاوے دے پلہ ودے او کوئی چھٹی، جیڑا بھیڑی دے پلہ ودے او کوئی چھٹی، جیڑا ڈاچی دے کھیر دے پلہ ودے او کوئی چھٹی، جیڑا ماں دا کھیر پیتی ودے حق تادا کرے جا یار، جیڑا ماں دے کھیر دے پلہ ودے ہووے ماں تے بال دے سامنے نہ آوے تے بال چپ کر ونجے۔ کائنات وچ رب دی ذات پاک نے فرمایا مصطفیٰ وازواجہ امہاتہم، جڑیاں بیبیاں تے عورتاں نال تساں نکاح کیتے گھر والی تے تہاڈی ہے، پر ماں مومنہ دی ہے۔ ایک لفظ آکھ چکا ماں مومنہ دی ہے۔ حضرت سیدہ اما عائشہ دے حجرے پاک سرکار دے جسد مبارک وچوں جلے روح پاک جدا تھا آئی تا اون ویلے سوموار آئی، اور جلے آقا دی ذات پاک اما عائشہ دے حجرے پاک ہمیشہ واسطے بہ چکے ہن تا اون ویلے جمعرات آئی، 3 ڈیمارا تک کیا تھی داری آئی، 3 ڈیہاں تک کیا تھی داری آئی۔ آقا کریم دی ذات پاک دے جنازے واسطے کہیں دی جرت نہ ہی مسلح تے آوے۔ آج بھی اگر کوئی شخص چاندے کہ میں امام کو اگو تھی ماں، جیندے تا امام کو اگو نہیں تھی سکدا، اے مرے تا اگو تھی وے تا تھی وے۔ میرے خیال دے جندے بندہ فوت تھی ویندے اوے امام پیچھو کھڑ دے، کہنی میں بیٹھے تو سن میرے خیال ہے جلے بندہ فوت تھی ویندے اوے امام پیچھو کھڑ دے تے
بندہ اگو ہوندے امام کو لو کڈن اگو تھے جلے موئے چے میرے خیال دے جیندہ کھڑا ہوئے نا تے امام دے پچھو کھڑا ہوندے سیدی ہوئے تا امام دے پچھو کھڑے عالمی ہوئے تا امام دے پچھو کھڑے مفسری ہوئے نا تے امام دے پچھو کھڑے اور بئی طرح چا آکھاں کاکا نواز شریف ہی ہوئے نا امام دے پچھو کھڑے موجودہ وقت ڈر تے نمی آدھا سینہ تان تے آدھا یہ نیازی ہو سی نا اے امام دے پچھو کھڑ سی وہ ایڈا وڈا بادشاہ تھی تے 23 سال دی تیری محنت ہے امام دے پچھو کھڑے آدھے بے واساں کیا کراں آپ پہ نہیں میں کھڑا خدا کھڑا ہے ایمیں کر اگاں تا تھی آکھ دے سی کاکا جی اگو تھی ماں والتا پہلے مرراں تے مرراں تا اگو تھی ماں جیندے تا نہیں تھی سکدا پتہ چل گیا جنن امام دی رب دی ذات پاک نے اتنی اہمیت دیتی ہے کہ تو اگر امام دے اگو تھی منا چمے وال پہلے مر اگر امام دی اقتداء چ نماز پڑھنا چاہنے وال پچھو کھڑ ہن امام دے پچھو جیندا کر دے اور امام دے اگو مویا ہوں دے سنیتوں کو مبارک ہوئے نبی دا جست مبارک آیا ہے ہوئے سرکار دے جست مبارک تے کوئی امام کھڑے کیا اگو امام دے یہ کچھ نہ اکسی حاضر اس میت دے موتاف کعبہ شریف تو جست مبارک ہوئے مصطفیٰ کریم دا تے کلمہ پڑھن والا ہوئے غلام مصطفیٰ دا نبی دا غلام اپنی زبان نہ لاکھے حاضر اس میت دے نبی کو میت آکھے خود کلمہ پڑھنا چیندہ کھڑا ہوئے اللہ دی ذات پاک فرما محبوب نظام ہی بدلا چھوڑے نا محبوب تیری ذات تو تے نظام ہی بدلا چھوڑے نا کیا فرمایا جنازہ ہوندہ پڑھیں دے جڑا مر رہے تے جنازہ ہمیشہ مویاں دا ہوندہ جیندیاں دا جنازہ جیندیاں دا جنازہ میں 4 گال ہی کرنی ہیں اللہ کرے سی گھنٹے تا 4 ہی لگ سکتے انشاءاللہ ہاں کم از کم تو کوئی دا پتہ چلے آخر اسائیں 2.5 مہینے صحیح تا کڈھی ہے تو چاچے سارے کو صحیح کٹھوائیے سکول والے کو کٹھوائیے صحیح پروگرام والے کو کٹھوائیے تے نات خان تا میں صحیح ودے کڈھے ایک دو صحیح ودے کڈھے نے سارے علاقے چ نہ ہو تو آڑے پاسے تا دھان فصل یا پھٹی ہوندی ہے کپا دھان کثرت نال ہے ماشاءاللہ سارے پاسے وصل ہوندن پیاز ہوندن کپا بھی ہوندی ہے تے کنک شریف بھی ہوندی ہے سارے پاسے نہ ہو جلے پیاز کو سکیں دے ہن گرمی دی موسم ہے والو تو تمبو لا دیں دے ہن شامیاں نہ دیں کو وہ جلے تمبو لائے نے نا والو نات خان تا ودے نا 2-3 مہینے دے گھر بہ دے تھک کے ولی نا دی عادت مبارکہ ہوندی ہے سڈیں دے تا ہیں گھٹ آپ پہنچ آندے جلے پہنچ آندے جلے تو تمبو لگے کھڑے ہوندے والو ڈائی دے دیں جی دے تمبو آندے وال کولی دا اڑائی ہوندے وال اگا بھاج دے جو ویندے بھئی تمبو لگے کھڑے شاید کولو سن او تلے جو ویندے وصل سک دے او کاکے واپس والا سارے صحیح کڈھی کاکے نیازی صاحب سارے نالی ڈاڈھا کیتے پر توارے نالی گھٹ نہیں کیتا وہ تو کوئی آنکھ چھوڑے ہی میں کرو ہی نمبر دیتے میسیج کرو چا 12,000 دیوا بھی جائے جڑے شدے کل کائنہ ہن وہی بھجدہ ودائے یعنی میرے نام دیا چلو 5 تا ہوں میں چلو کہیں نمبر دے میسیج ٹھوکے ساں کہیں تو تا آسی تو میں ماشاءاللہ انہوں کو 7 سلام پیش کرے نا جنہ دے گھر دے بارو 5 نوکر کھڑے ہیں موجہ تا ہونا دے لگ گیا او بیچارے گھن دے ہیں تے انہوں کو 1000 خر کرتے دیں دے ہیں آخر حق پہنچا حقدار تک کی لے آئے میں جت بول گیا سمجھو صحیح حق پہنچا حقدار تک کے جڑا غریب ہے وہ غریب رہ گئے جڑا مسکین ہے وہ مسکین رہ گئے مگر جڑے بر سارے اقتدارن موجہ ہونا دیا کھل لیا پر کیتا ڈاڈھا ہے 2.5 مہینے بعد جی اگر یہ پیکیج دیتے خوش ڈاڈھے تھے ہیں اساں آکے ہن پورا 5 سال ہی گھر بلائی رکھنا ہمیں قسط وار 12,000 ہی دیتی رکھ 2.5 مہینے بعد تسا 5 سال ہی بیٹھے ہیں پر 1 مہینہ ہی بیل نہیں تھی دیتا 2 مہینے نہیں سی دیتا 3 مہینے نہیں سی دیتا 4 مہینے جو دیتے 12,000 ہی نال چوائی گئے جڑا گھر مر جی ودا ہوئی اٹیری گئے گونگلو بیٹھے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ مرشد. کو کیا کھاں غریباں دی غربت نال کھیڈ سے تو امیر دی دولت تو نہ ڈرا ہے جڈیں ڈرا ہے غریب دی آہ تو ڈرا ہے. غریب آہ کٹ دے وے رب دے ستے عرش حل ویندے. رب دی ذات پاک فرمیندن اج بھی اگر غریب دے دل وچوں حسرت اللہ ایک سہائی نکل گیا نا تیڑیاں جھوکاں کو زمین بوس کر دے سا اور کائنات تیرا نشان باقی کہنا راسی. میری پاک برگج بلند تھی ونا چاہنے نا تمنا درد دل کی ہو. آئے ہائے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آج بھی اگر میرے بندے نال تے محبت چکیتی اور ہم دردیاں دا اظہار چکیتا میں رب کریم دی ذات پاک دا وعدہ ہے بلتے کو ٹکر دا لکمے دا محتاج کہنا کرے ساں تو ہگو ہو سیں تے لنگر پیچھو ہو سیں. اگر میرے غریباں دی غربت تا مذاق اڑایا اج ایک تھیلا دین دے 400 سیلفیاں بناتے تو نیٹ تے سٹے دیویں 1000 روپیہ غریب دی غربت نال اج ہی مذاق کرے سیں. یہ تیری ہمدردی تا کہنی ساکو بابے آنکھ دیتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال یہ تا کہنا کہیں فیس بک پہ ڈال. کب تک ایندے وقار کو مجروح کرے سے کب تک ایندی عزت نال کھیل سے. آج اساں 12,000 روپے گھنٹے قیامت تک دے آخری سا تک دنیا دے اندر اساں احسان مند تھی چکے انہیں دتا آئی. اللہ دی ذات پاک دے محبوب فرمیندن لنگر ہر ویلا میرا کھانڈا بیٹھے کہنا احسان جیتلو ہے کہنا میں اپنی پاک بارگاہ بیٹے کو آنکھ دیتا کہ میرا احسان ہے تو کلمہ نہ ہی پڑھ ڈیندا خدا بیٹھے ونڈیندا آمنہ دا لال بیٹھے. ترے ڈیہاں تک سرکار ام المؤمنین اما عائشہ دے حجرے پاک وچ موجود ہے. کیا تھیندا رہی آئی ترے ڈیہاں تک؟ کیا انسان ترے ڈیہاں تک زمین ہوتے زندہ رہ سکدے؟ شجاباد دے نال ایک بابا جی ہیں انہاں دا پیر خانہ ہے خیر پور ٹامی والے جڑے بابے دا نام ہے خواجہ خدا بخش خیر پوری. بابے دا نام ہے قاضی عیسیٰ پاک بیٹا ہے خواجہ خدا یار. پیر خانے دوتے آپ ویندے پہ ہنتے مریداں آپ دی خدمت عرض کیتا حضور بیعت تک کرو. آپ فرمایا پیر سیندہ عرس بھگتا کے آسان وال کرے سا. آپ قوالی وچ پہنچے قوال نے شیر پڑھا جوش آیا تے جوش اٹھی تے فرمایا 12 سال راندے پین مرن تو پر ہن مر گیا 12 سال اجا میری زندگی دے باقی ہانی پر شیر ایہو جیاں پڑھے ہن جیون دا چین کہنا سی ایڈو لفظ آکھے نے 12 سال کھڑے ہن میں مر گیا روح قفس ہنسری تے پرواز کر گئی. ایڈو روح قفس ہنسری تے پرواز تھئی لوگ آکھا پیر خانے تے فوت تھئی تھئی دفناؤ. قبر تیار تھی گئی شام تھی گئی سویرے 9 بجے کانڈھا مل گیا جنازہ پڑھاونے. جلے جنازے دا وقت آیا 4 پئی نہ چوی کھٹ نہ چوی. فقیرہ خلیفے آپ دی خدمت عرض کیتا حضور آپ دا مرید فوت تھی چکا ہے جنازے واسطے لوگ آ چکے ہیں 4 پئی نہیں پئی چو دی. آپ حضور خواجہ خواجگان خدا بخش دے قربے چ حاضر تھے. خلیفہ اعظم عرض کیتا حضور خیر تا ہے. اندروں آواز آئی مومن کڑا جھوٹا کہہ نہیں ہوتا وعدہ خلاف کہہ نہیں ہوتا. خدمت چار کتنے حضور کی میں آپ نے فرمائی پچھلے نال وعدہ کیتا ہے میں واپسی پیر دے عرس تو والتے آساں تا کو بیعت کرے ساں. میں پیچھا موڑتے آساں تا کو بیعت کرے ساں پچھلے رکھیں تانگ آئے اے ونجے ٹبرچ کل قیامت علی مارا اے مومن ہوتے فتوے نہ لے سن رب دی پاک برگاہ عرض نہ کرے سن مومن جھوٹے تھی دین. ہن کیا تھی سی آپ نے فرمایا کو چاہو تے اتھائیں گے نہ ونجو
سفر دی پہلی ہے جلے شجاباد علاقے خانپور قاضیاں دے اندر آپ دی لاش پہنچی ہے 11 دیوارہ گزر چکے ہیں جلے مریداں دے گھر دے سامنے آپ دی لاش کو چاتا ویندا ہے تے رکھا ویندا ہے آپ دا ہاتھ باہر نکلدا ہے مرید بیعت کریں دے پہلی تو گھنتے 11 تک آپ دا جسد مبارک زمین دے تے سفر کریں دا ہے لاش گلی کہیں نہیں سڑی کہیں نہیں لاش گلی کہیں نہیں سڑی کہیں نہیں اور لاش وچو تعفن کہیں نہیں نکلا بدبو کہیں نہیں نکلی میں صدقے نہ تھی ونیا حضرت عبداللہ بن زبیر تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے ڈوترے پاک ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندہ اے او ڈوترائے پاک ہے جنن آپ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دنال مکہ تو مدینہ پاک ہجرت کی تھی اور جلے مدینہ پاک چاہے حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دی پاک بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ مکے دے لوگاں نے پچھو ہوا ڈیونی شروع کر دیتی ہے کہ جڑیاں عورتاں مکہ چھوڑتے مدینے پہنچ چکے ہیں اساں اتنا جادو کرے سوں انہاں عورتاں دے بچے کہنا جمسن اور عورتاں بچیاں کو جا ہی کہنا سکسن ہمیشہ واسطے ان دی نسل ختم تھی ویسی آقا دساؤ تا صحیح ہجرتی تورے نال کروں اولاد کو ہاتھ ہی دھو باؤں آقا دی ذات پاک فرمایا اے ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا تیری بیٹی دا نکاح کیندے نال تھے فرمایا زبیر نال آپ فرمایا وہ بیٹی ہجرت کی تھی وہاں کہ جی ہاں صحیح فرمایا خوشخبری دیواں آئے ہائے صحیح فرمایا خوشخبری دیواں جی یا رسول اللہ سرکار دی ذات پاک فرمایا خدا دی ذات پاک نہ تیری دھی کو ایک پوتر دے سی اللہ اکبر جلے بیٹی کو پوتر دیوے چانا والا میں مصطفیٰ کو لچاہاں میں حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن تانگے چم انتظار چم رب دی ذات پاک نے بیٹی کو بیٹا دیتا چاہتم آقا کریم دی پاک بارگاہ گھنم سرکار دی ذات پاک نے گھٹی لائی نبی سے فرمائندہ نہ رکھ چا عبداللہ اے مدینہ پاک پہلا بچہ جمع ہے جڑا مرتے بچہ ہے اے جلے بچہ جوان تھیا یزید دا وقت آیا یزید نے 3 بندیاں دے نام لکھے انہیں آنکھ دیتا ایک عبد الرحمن ڈیوچا اور ایک حسین ابن علی ڈیوچا اور ایک عبداللہ ابن عمر ڈیوچا چوتھا حضرت عبداللہ ابن زبیر ڈیوچا یہ 3 بندے میں کوئی درکار ہیں حتیٰ کہ امام عالی مقام دی زوات مقدسہ نال یزیدی لوگوں نے چلا کچھ کتائی آج تاریخ چھپی ہوئی تے لکی ہوئی کہنی حتیٰ کہ جلے مکہ المکرمہ دی سرزمین تے ظالم چڑھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کی تو گرفتار کرتے آدھے تے کو پتہ ہے میں تیرے دوست حسین نال کیا کیتا ہے آپ فرمایا کیا کیتا ہے وہ کہ لاش تے ٹکڑے کر چھوڑے ہم آپ نے فرمایا بلدسا اگر لاش تے ٹکڑے تھے ہم کیا تیم بیعت کر گی تھی آئی وہ کہ کہنا آپ فرمایا کیوں نہ تھی آئی فرمایا یہ ہوتا راز ہے تیری کوئی پوچھنا چاہنا آپ فرمایا ان دے پیٹ جی گھٹی محمد دیا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے پیٹ جی گھٹی مصطفیٰ دی ہے جی میں اون تیرے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لیتا نا یہ تو خواب دے بنے چھوڑ دے کہ میں تیرے ہاتھ سے ہاتھ دے سا آکھن گا بل تیرے نال جڑی انجام کرے سا تاریخ دیکھ سی ڈریں دے ڈراوے دیں دے دھمکیاں دیں دے تے نبی دے غلامہ کو جڑا دھمکیاں جیڑیاں دے وے نا وہ ڈر دانی بہادر تھیں دے اے مودی جو ہن ساکو ڈراوے دے وے پریشان تھی گئے وے تو سا مودی جو ساکو ڈراوے دے وے پہ میں قوم کو مکا دے سا وہ ظالم اپنے کھامن کو دا دیکھ اپنے پیمن کوئی دیکھ تو کھاندا گاں دی پھوسی ہیں تے تو پیندا گاں دا موترے تے اساں غوث تا لنگر کھانے تے زمزم پینے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان غوث تا لنگر کھا دی بیٹھے وہی بولے بیٹھا سبحان نعرہ تکبیر زمزم پیتی بیٹھے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت اپنے کھامن کو دے سارے کھامن کو دے اور تو گاڑی پوچھا کرنے اسا رب دی عبادت کرنے ہاں اقبال فرمیدے مسلمان کریں دا رب دی عبادت ہے مگر بھامیں 8ویں دیواران دے کریں دا تا ہوں دی عبادت ہے علامہ اقبال فرمیدے مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم ہے ابن آدم غافل ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم ہے ابن آدم غافل ہیں
سریکے جدن ڈھلے ہیں، غافل ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں. آج جماعت اہل سنت تے فتوی لے ونن درباراں تے سجدے کرن سنی تے کو مبارک ہوے. اگر اساں درباراں تے سجدے کروں ہاں اساں درباراں نال مسیتاں کہنا بنواؤں گا. اگر اساں درباراں تے سجدہ کروں ہاں اساں درباراں دے قلب مسجد دا وجود کہنا بنواؤں ہاں. سنی جڈنی جھک دے رب دے اگوں جھک دے تعظیم ولی دی کریندا. بندہ سجدہ تا کاری گھندے، سجدہ کاری گھندے. اور سجدہ ہے کیا؟ انتہا درجے دی آجزی اور ان کے ساری دنا سجدہ ہے. بندہ بے وس تھی ویندے جلے سجدہ کریں دے. بندہ انتہا درجے دا آجز تھی اپنے جلے سجدہ کریں دے. آج بھی میرے خیال دے میرے پیچھو جڑا چاچا گارڈ کھڑے، شاید کہ میں کو بچائی کھڑے، شاید کہ میری حفاظت کی تھی کھڑے، مگر کیا چاہتی کھڑے؟ ویپن، ہتھیار چاہتی کھڑے. تارے کول پوچھتا جلے نماز پڑھ سی ہتھیار کہنا ہو سی. توجہ، ہتھیار کہنا ہو سی کیا کرے سی؟ جلے نماز پڑھ سی اپنے ہاتھ دراز کرے سی، ہاتھ اٹھے سی، ہاتھ اٹھا دے اپنے کناں دی، بولو لاؤ تے لے سی. ہاتھ خالی ہے نا، بے وس ہے نا، عاجز ہے نا. اللہ فرمائے دے دیکھ میری قدرت کیسی پیاری ہے، مربیاں دا مالک ہے. تیرے تلے منسٹری ہے، حتیٰ کہ پورے ملک دا صدری ہیں، ہاتھ خالی نہیں، بے وس ہے نا میرے اگوں. والا کیا کراں؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے علاقہ تو ڈاڈا پیارا ہے، سونا علاقہ ہے. بندہ ویندا پیا ہوئے رستے وچ کوئی کاکا ٹکر پوے، آکھ دے ہاتھ کھڑے کر. یہ مطلب ہے جان ہی میرے حوالے کر، جے بھی میرے حوالے کر، گاڑی میرے حوالے کر، ہر شے دا مالک میں ہاں. میری مرضی میں تے کو لٹاں، میری مرضی میں تیرے ٹوٹے کراں، میری مرضی میں تے کو لوڑاں، میری مرضی میں تیرے جسم دے چیتھڑے کرتے کتے دے اگوں ساڑ دیواں. اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے تو میرے اگوں سویرے سویرے ہاتھ اٹھائی کھڑا ہونے نا، جلے تو سویرے سویرے میرے اگوں ہاتھ اٹھائی کھڑا ہونے، پیٹ خالی ہوندے، لقمہ کھادا کہ نہیں ہوندا، فجر دی نماز تو پہلے ہاتھ چاہینے کھڑا ہوندا. اللہ کیوں چوائے نہیں ہاتھ؟ فرمایا اون ہاتھ چوائن تے کو لٹن واسطے. ہائے ہائے، اون ہاتھ چوائن تے کو لٹن واسطے. اج میری پاک بارگاہ چ ہاتھ چاہ میری رحمت کو تو لوٹوائیں، میری پاک بارگاہ چ رحمت لوٹوائیں. مولا چوکھی لٹا رحمت. اللہ دی ذات پاک فرمائے فجر لٹئی، ظہر لے ول لوٹوائیں، عصر لے ول لوٹوائیں، مغرب لے ول لوٹوائیں، عشاء لے ول لوٹوائیں، تہجد لے ول لوٹوائیں، چاشت لے لوٹوائیں، عشاق لے لوٹوائیں، اشراق لے لوٹوائیں، اوابین لے لوٹوائیں، حاجات لے لوٹوائیں، نماز استسقاء لے لوٹوائیں، تحیت الوضو واسطے لوٹوائیں، تحیت المسجد واسطے لوٹوائیں. اللہ ایک دفعہ کوئی لوٹتا ہے بندہ 10 سال تک ساوا نہیں تھی سکتا. تیری رحمت چوکھی ہے. رب دی ذات پاک فرماندن تو جتنا زیادہ لٹیں دا سے میں رب اتنا زیادہ لٹویں دا لٹتا سے. اللہ سدیں دے لٹن واسطے لٹیں دے ہی نہیں وے. عاجز ہے نا، ہاتھ بلند کیتی کھڑے، بے وس ہے. ہن اللہ فرماندن ہن ایویں کر، بے وس ہے نا جیا، فرمایا ہن ہی سر کو نا زمین دے رکھ دے. عاجز تھی ون جھک ون، مولا کہیں بے دے گو جھوک ونجا میں ہینا تھی وینا. اللہ فرمائی ہو کوئی تا دسنا چاہنا نا، بیاں دے گو جھوک ویسے نا ہار ویسے. بیاں دے گو جھوک ویسے نا ہار ویسے. بندے آکھ نے وہی ڈر گئے، وہی دیکھ جھوکا پی نک نال سات لی کے پیا کھڑیں دے، ڈر گئے، چھر گئے، پھر گئے. دیکھ میرے اگو. اللہ فرمایا تیرے سر دا شان ہے، تیرے منہ کو آپ بنے والی ہی کو زمین اچ رکھوائیں، بل تیری نک کو خاک آلود کی تین، ہی کو سرے کی چاہتے مٹی بھبوت کروائیں. تو اپنے نک دی ٹوشنی دے مٹی نے لگانے دا، تو تک کھری کوئی مٹی نے لگانے دا. میں پیدا بے نیازاں
ہی نک کو زمین دے تے رکھوا کے نا ولی کو رگڑوائیں رگڑواتے نا تیری زبان تو ایک لفظ الوائیں پڑھ سبحان ربی الاعلی پڑھ سبحان ربی الاعلی بھل پڑھ آئے ہائے بھل پڑھ سبحان ربی الاعلی اللہ 3 دفعہ پڑھ گی دیں باس سے فرمائے نا ایک دفعہ بھل پڑھ اللہ سے یہاں 2 دفعہ میرا سر جھکوائی 6 دفعہ پڑھوائی وجہ کیا ہے فرمائے ایک میرا آنکھا منچا ایک شکر کرچا ایک میرا آنکھا منچا ایک شکر کرچا ایک سجدہ ہے حکمی ایک سجدہ ہے شکری سجدہ حکمی کرچا دے شکری کرچا اللہ سے جلے ڈوہیں سجدے کراں بندیاں دے سامنے سیر جھکاواں چا ہار وینا اللہ فرمائی ہو کچھ میں دسنا چاہنا میرے سامنے سیر جھکا چا میں تے کو جتوا دے سا تے کو تروا دے سا ہن رب دی ذات پاک ہے فرمایا اگر میری پاک بارگاہ وچ آمنا چاہندے ول کرو عبادت جھکو میری پاک بارگاہ وچ اور جلے تساں انتہا درجے دی آجزی تے انکساری کر چکے میرے کو جھوٹے میں نہ جیا فرمایا آؤ جے پوری کائنات کو تواڈے گنا جھکاواں میں کو محمد رب نہ آکھا ہے یار نال بابا مخدوم جہانی ہے ہاں ہاں بولو مخدوم جہانی ہے کہیں کو پتہ ہے کتنا عرصہ تھی کہ نہیں دنیا جو پردہ کیتے ہیں 750 سال غالباً تاریخ 800 سال 800 سال تھی گن بابے کو گئے ہیں شکل کہیں نہیں ڈٹھی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب دنیا جھکی نہیں پائی کہنی میں بیٹھے تو سہون دنیا آندھی نہیں پائی دنیا دیوانی بن نہیں چکی یارو بندہ سونا بھی چاہتا ہے سونے دا کاروبار کریندا ہے اج داتا دے قدماں وچ سونے دا دروازہ کیوں لگے انہاں جیندے سونا سونا کہنا ہے جیندے سونا سونا کہنا ہے سونا ہی تھا سونے دا مانا سمجھ گدی کھڑا انہاں زندگی چ سونا سونا کہنا ہے زندگی چ ستے کہنا تے سونا پاتا ہی کہنا ہے جلے زندگی چ سونا پاتا کہنی نے نا تے سونے کو لتاں ماریاں نے اج سونے دا پورا دروازہ لتاں کول کھڑا ہے سونے دا پورا دروازہ قدم والی سائڈ تو کھڑے سونا تو سونا ہے آدھے میں اونلے سونا بننا جلے سونا حرام تھی ونجے میرے ہوتے پہلے داتا نے سونا حرام کیتے میں سونا پورا دروازہ باپ بنتے آ چکا ذوالفقار علی بھٹو جلے این دنیا وچ آ چکا ہے تو انہیں آکھ دیتا ہے کہ میرے رقبے وچ 5 اسٹیشن لگ دیں غالباً 35 اسٹیشن لگ دیں اتنا میرا وسیع رقبہ ہے کیا مرن دے بعد میرا نا راسی وہاں کے رقبے نال کہیں دے نا نہیں ہوندے وہاں کے کیندے نال ہوندے وہاں کے تقوی نال ہوندے میرے خیال دے ریاست تا پورا نواب ستا پہ قبر دا پتہ تا کہیں کو ہو سی مگر ہوں دی ریاست ایک فقیر ہی ستا پہ میرے خیال دے سارے کو پتہ ہو سی فرید دا ستا ہی پہ یہ جڑا فرید ہے نا فرید اے حضرت عمر سائیں دی اولاد ہی چوہیں فرید ہوئے مٹھن کوٹ والا اے عمر سائیں دی اولاد ہی چوہیں بابا فرید ہوئے پاک پتن والا اے بھی عمر بن خطاب دی اولاد ہی چوہیں عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل دا امیر تھی کہ آپ تخت نہ سمدے ہن آپ ریت دے ٹبے تے سمدے ہن پتراں کیا کیتے ایک پتن پاک دے ٹبے تے ستا پہ ایک روہی تے ٹبے تے ستا پہ پتر اسم با مسمہ بنن ہن پترن حضرت بابا فرید اولاداں وچوں ہیں خواجہ فرید اولاد وچوں ہیں کوٹ مٹھن والا بابا اے بھی فاروقی ہے بابا فرید اے بھی فاروقی ہن بابا فرید الدین گنج شکر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شیخ نجم الدین کبرا سائیں آپ ہکی پیڑ دے جوان کیا ہن سارے بولو ہکی پیڑ دے جوان اتری آپس وچ ملاقات کی تو نے تری آپس وچ ملاقات کرتے فرمایا کوئی پیر ہی ٹکرے وہاں کے خیر ہے وہاں کے بیعت تھی وہاں کے پیر ملا ہی نہیں
پیر ٹکرا ہی نہیں ہوا کہ وال پیر ملا تے ٹکرا کہ نہیں وال پیر لبھوں پیر گولوں تلاش کروں کہ کرو تلاش وہ کہ دساؤ تو صحیح کتنا لب دینا وہ کہ پیر ملک شام جلو سارے پیر ہی پیر ہیں ملک شام چلے گئے بندے کو پوچھتے ودن کامل پیر ہے وہاں کے بندے ہیں پہ لب پو انہاں کہ کوئی بندہ اتنا مل پوے آخر تلاش بسیار دے باوجود بندہ کوئی نہ ٹکرا آپ نے ہون کدے ونجو فرمایا لبنان جلو لبنان گیا اتنا بندہ نہ ٹکرا اور ہون کدے چلو فرمایا یمن جلو یمن چی بندہ نہ ٹکرا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ تھوڑے جہیں سخت مزاج دے ہیں مگر درویش ہیں آپ نے فرمایا وہ کاکا بندے کی نہیں مل دے دو دروازے باقی رہ گئے بندہ مل پوسی مگر کتھاں فرمایا ایک غوث تے بوہے دے مل پوسی یا نبی دے بوہے دے مل پوسی کہ ہون کتنا چلوں کہ بغداد چلوں بغداد پہنچے بغداد بندے کو پوچھتے وہ کاکا دسو اتنا کوئی بندہ ہے وہاں کہ کیوں جیاں وہاں کہ بیعت تھی منے وہاں کہ ریت دے ٹبے تے ایک بیٹھے اے جلے ریت دے ٹبے تے پہنچے انہاں آکا یار پیر قابل ہویا نا چنگا پیر ہویا نا وڈا پیر ہوا کہیں دا بنگلہ ہویا چلو دیکھ کے ذری مانی کروں فخری کروں پھوتی کروں پیر ریت دے ٹبے تے بیٹھے پیچھا وان کے کیا سوں ہوں دی بیعت تھی ہیں جن جھوپڑی کہیں نہیں ہوں دی بیعت تھی ہیں جن اپنا گھر ہی کہیں نہیں سرائے کے جن اپنا تیڑ ٹاڈا ہی کہیں نہیں فرمایا چلو دیکھوں تو سب بندہ ہے صحیح ونجن جو صحیح ریت دے ٹبا ہی کوئی وہ جنگل آئی ہوتا منگل آئی مخلوق آندی پئیے لنگر کھاندی پئیے لنگر کھا کھاتے ویندی پئیے مخلوق خدا خلق خدا کو رزق دیون والا ہے کامل بندہ بیٹھے دنیا چہرہ تک کی پئیے کھامن بھولی پئیے آپ دے چہرے دا دیدار کیتی پئیے انہاں بابیاں کا ڈھیسرا پند کیتی ودے 3-4 مہینے دی تلاش دے باوجود اگر بندہ ٹکری پہ پہلے لکما کھا گنو وال جڑا کچھ کرے سوں کاکے لکما کھاون واسطے دسترخوان تے بیٹھے لانگری بڑا سخت ہے آدھے بھائی کاکا لنگر دا ٹائم ہو گئے اٹھو وضو کرو تے نماز پڑھو بابا فرید